تو ہانیہ ہمارے ساتھ ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سفر کیسا رہا ان کا. ہانیہ فیصل آباد اور سے ویسے ہمیں تو جوائن چھوٹی ہیں ہانیہ 11 برس کی، لیکن پھر بھی یہ ہم ضرور پوچھیں گے کہ حفظ کرنے سے پہلے اور حفظ کرنے کے بعد کیا فیلنگ ہے. ہانیہ بہت شکریہ رائز اینڈ شائن میں وقت دیا آپ نے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے ہانیہ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ یہ میرے ماما پاپا کا بھی شوق تھا اور میرا بھی شوق تھا. جب میں اپنے بھائیوں کو دیکھتی تھی کہ وہ حفظ کرتے تھے تو پھر میں اپنی ماما کو کہتی تھی کہ ماما جی ایک دن انشاءاللہ میں بھی حفظ کروں گی. میں اپنے بھائیوں کو دیکھ کے مجھے بھی شوق پیدا ہوتا تھا. بالکل. اور بھائیوں نے تو جتنے عرصے میں کیا، آپ نے اتنے کم عرصے میں کیسے کیا؟ بس یہی کر رہی ہوتی تھی پورا دن یا اپنا ٹائم ڈیوائیڈ کرتی تھی آپ؟ جس دن میں پہلی بار گئی تھی قاری صاحب کے پاس اس دن ہی میں نے سورت کر کے قاری صاحب کو آدھا سپارہ سنا دیا تھا. ارے واہ. اور پھر 6 سپاروں تک آدھا سپارہ سناتی رہی. 6 سپاروں کے بعد میں نے پھر پورا سپارہ شروع کیا. جیسے آدھا صبح سناتی تھی اور آدھا شام کو سناتی تھی. ماشاءاللہ. جس دن میرا آخری دن تھا اس دن میں نے قاری صاحب کو فجر ٹائم ہی دونوں سپارے ایک ساتھ اکٹھے سنا دیے تھے. اور پڑھنے سے پہلے، حفظ کرنے سے پہلے، حفظ کرنے کے بعد کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ بس میں اپنے اوپر مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 34 دنوں میں بھی میں کر سکتی ہوں. اچھا ویسے قرآن تو دیکھیں آپ کی صبح کا آغاز قرآن سے ہونا چاہیے، دوپہر، آپ کی رات جب آپ سونے سے پہلے قرآن پڑھیں. تو ذرا رائز اینڈ شائن میں بھی تلاوت قرآن پاک کیجئے ہمارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سبحان اللہ. قد سبحان اللہ. أفلح من. ہانیہ مجھے یہ بتائیے اتنی خوبصورت تلاوت کے بعد مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا آپ حفظ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ سپارے یاد تھے ویسے ہی؟ ایک سپارہ میں نے کیا تھا اما پارا. اما پارا آپ کو یاد تھا. اچھا قرآن مجھے بتائیں کہ اب معنی کے ساتھ یعنی سمجھ کے آپ نے کب یعنی آگے سوچا ہوگا نا کہ اب تو حفظ تو کر لیا آپ نے، تو معنی کے ساتھ اس کے مطلب کیا ہیں، کیسے یہ زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، اب اس طرف آگے بڑھنا ہے، کیا سوچتی ہیں آپ؟ اب میں سوچتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو میں ایک ساتھ لے کے جاؤں گی. اب الحمدللہ میرا سعودی مسجد نبوی میں داخلہ ہو گیا. وہاں پہ میں 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، میں وہاں پہ کورس کروں گی. اور آگے یہ ہے کہ حدیثیں بھی سیکھنی ہیں انشاءاللہ اور اس پورے قرآن کا ترجمہ بھی سیکھنا. اچھا یہ بتائیں ہانیہ، کیونکہ اردو ہماری زیادہ اسپوکن لینگویج ہے، عربی سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا، کتنی مشکل لگی آپ کو؟ ایزی تھی جب بندہ دل سے کرتا ہے اور دھیان سے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز یاد کروا دیتے ہیں. اور اپنی ایج گروپ کی جو بچیاں ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، وہ بھول جاتے ہیں، لیکن میں ان کو یہ دینا چاہوں گی کہ دنیا میں بہت کم لڑکیاں ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے، لیکن لڑکیاں حفظ کریں. یہ حفظ ایزی ہے، اگر بندہ دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کروا دیتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ہانیہ
یو آر آر ہیرو فار ٹوڈے. اور اتنے حسین اور خوبصورت مہینے میں آپ نے یہ ہمیں خوشخبری دی ہے. ہم آپ کے لیے بہت بیسٹ وشز ہمیشہ دل میں رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آپ جیسی اور بھی ہانیہ پاکستان میں پیدا ہوں. بالکل ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ہانیہ.